Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم تھی جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. فاصبحوا، ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، صرف گھروں کے نشانات باقی رہ گئے. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے جیسے کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح مرے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ. تو اللہ سے کبھی بھی انسان مقابلے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے کبھی نہ لڑے. اللہ اگر گناہ بھی ہوتا ہے اللہ کے سامنے روئے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ میں گنہگار ہوں، معاف کر دے، آئندہ کوشش کروں گا بچنے کی. دعا نبی نے سکھائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذالک. اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرے حالات کو ٹھیک کر دے. حالات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غربت ہے تو پیسہ آ جائے، بیماری ہے تو ٹھیک ہو جاؤں، نہ. حالات کا مطلب میری روحانی حالت ٹھیک ہو جائے، مجھ سے برائیاں چھوٹ جائیں، میں سیدھے راستے پہ چل پڑوں. اور اس معاملے میں اے اللہ تو میری ایسی رہنمائی کر کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے میرے حوالے نہ کر. جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کسی کے حوالے کرتے ہیں، بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جاتا. وہ گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے، وہ کہیں گڑھے میں گر سکتا ہے، اسے کوئی اغوا کر سکتا ہے، تو بچہ ہمیشہ کسی بڑے کے حوالے کیا جاتا ہے. تو انسان کو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے مسلمان کو کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ میں بھی کمزور ہوں، بچوں کی طرح ہوں، ناسمجھ ہوں، جاہل ہوں، اپنا نقصان کر دوں گا گناہ کر کے، برائی کر کے. تو اے اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر، طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، بلکہ اس سے بھی کم 24 گھنٹے تو میری حفاظت کر. تو اللہ سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. جتنے پیغمبروں کے ہم نے واقعات سنے نا، قوم میں بدماشیاں کیا تھیں، اکڑتے تھے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم استغفروا ربکم، رب سے توبہ کرو، جتنے بھی گناہ ہو گئے نا تم نے 300 سال، ان کی تو بڑی لمبی عمریں تھیں، اب تک جو ہو چکا اللہ مایوس نہیں کر رہا. آؤ رب کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اس کے دروازے پہ آ کے، اس سے معافی مانگو، اس سے سوری کرو. تو آج بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی گناہ کرے گا، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اور اپنی جان پہ کسی طرح ظلم کرے گا، پھر اس کو ندامت ہوگی کہ میں نے غلط کیا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت کی بھیک مانگے گا کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے، میں اس جرم کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم کو معاف کرے، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم پہ مجھے سزا دے. یہ پبلک کا، مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے، ثم یستغفر اللہ، جو اللہ سے اس جذبے کے ساتھ مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم. کیا عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، نہ، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسے میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں غفور اور رحیم ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں. بھائی انسان کو نظر تو نہیں آتا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا، کیسے دیکھے گا وہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا. اور یہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ گناہ سے پہلے اللہ سے جیسا تعلق تھا، توبہ کے بعد وہ تعلق بحال ہو جائے گا. آپ کو اپنے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بھائی اگر گناہ ہو رہے ہیں تو آؤ اس طرف، توبہ تو کرو، اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، اسی سے مانگو کہ اللہ چھڑوا دے. یہ مستغنی بن کے، متکبر بن کے زندگی
مت گزارو. ایک ہوتا ہے متکبر. متکبر اسے کہتے ہیں جو اتراتا ہے, کر رہے ہیں تو کیا ہے بھائی, میں کرتا ہوں نا, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ متکبر. مستغنی اسے کہتے ہیں جو تکبر تو نہیں کرتا لیکن اس کے اس بات کی فکر بھی نہیں ہے, غم بھی نہیں ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی, اسے کہتے ہیں مستغنی, بے پرواہ. تو یہ اللہ سے استغنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اللہ سے تکبر بھی نہیں. اللہ کے سامنے محتاجی, تواضع, اپنے آپ کو غلام بنا کے اس کے سامنے پیش کرنا. تو ان قوموں میں سب سے بڑا جرم کیا تھا, انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنی دنیا ہی میں مست رہے. کوئی کہتا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں, کوئی کہتا تھا نحن اکثر اموالا و اولادا. قرآن میں جو پیغمبروں کی اور ان کی قوموں کی جو کنورزیشن ہے نا وہ سب سیم ہے. کسی پیغمبر کو کوئی نئی بات نہیں کی گئی, سب کو ایک ہی تانا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس ترقی ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں آ کے, سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے, غلط کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی دولت اور اپنی ترقی سے دھوکہ کھاتے ہیں. آج بھی لبرل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, زیادہ تر پیسہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, ایجوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے, تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے, تو یہ مذہبی طبقے کو بے وقوف سمجھتے ہیں. فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جو عذاب آیا نا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس جو علم تھا اس علم نے ان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے ان میں تکبر پیدا کر دیا. جو بھی ان کے پاس ہنر تھا نا, ہنر, اس ہنر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے. آج سائنس نے جو ترقی کی ہے اس ترقی نے جہاں انسانیت کو فائدے پہنچائے وہاں اس ترقی نے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ 2 ٹکے کا انسان, 2 ٹکے کی ترقی, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کنویں کے مینڈک ہیں ہم جو اس تھوڑی بہت ترقی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر لیا ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کائنات بہت بڑی ہے, اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے, اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد بہت بڑا ہے. یہ کھلونے ہیں جو ہوائی جہاز اور راکٹ ہم خلاؤں میں بھیجتے ہیں نا, یہ کھلونے ہیں, پتنگے ہیں, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں. دیکھو جب گاڑی ایجاد ہوئی تھی نا پہلی دفعہ کار, تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. جو گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا تھا نا لوگ, بلکہ جو پہلے گھوڑا چلاتا تھا نا گدھے والے اس کو سمجھتے تھے بہت ترقی یافتہ انسان ہے, یہ عظیم انسان ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے. گھوڑوں کا دور ختم ہوا, گاڑیاں آ گئیں. پرانی دور میں نا پھٹ پھٹی قسم کی گاڑی ایجاد ہوئی, دھکا لگ کے اور پتہ نہیں انجن اسٹارٹ ہونے میں گھنٹہ لگتا تھا. جو گاڑی چلاتا تھا, ڈرائیور تھا, جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے یہ ہے ترقی یافتہ انسان. دیکھو بڑے بڑے بادشاہ لوگ اور نواب ہندوستان میں وہ گاڑیوں میں جایا کرتے تھے. اب جو گاڑی چلاتا ہے اس کو ڈرائیور کہتے ہیں لوگ. اب کیا کہتے ہیں اس کو, ابے ڈرائیور ہے, یہ رشتے بھی لوگ نہیں دیتے یہ سن کے کہ کیا ہے, ڈرائیور ہے. کوئی بڑے گھرانے میں رشتہ نہیں ہوتا, بھائی ڈرائیور ہے, ایک ایسا لفظ بن گیا. حالانکہ وہ بھی تو ایک ترقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر جہازوں کا دور آیا, بھائی پائلٹ ہے, بڑی عزت ہے, بھائی آسمانوں پہ اڑتا ہے. اب بیچارے پائلٹ بھی کیا کر رہے ہیں, جو مسافر طیاروں کے پائلٹ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہماری طرح ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی بہت عزت ہے جنگی جہاز کے پائلٹ کی, جب مزید ترقی ہوگی تو یہ بھی ایسا ہی ہے, تو ایسا ہی جنگی جہاز کا پائلٹ ہونا کون سی بڑی, یہ بھی ویسے چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی. تو یہ جو ترقی ہے نا, ترقی اس کی مثال ہے جیسے بچہ جب کھلونا دیکھتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کیسا مچلتا ہے وہ, کہ اس کو پتہ نہیں کیا مل گیا. بچہ جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھتا ہے نا اتنا چیختا ہے, ایسے ٹانگیں مارتا ہے, اس کو گاڑی کیوں دلا, وہ 20 روپے والی گاڑی آپ نے دلا دی ہوتی ہے اس کو, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ہے اور میں کیا ہوں, غریب ہوں, میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو 2 تھپڑ لگا کے اس کو چپ کرا دو, یا اسے بھی 20 روپے کی گاڑی خرید کے بولو دلا. جب وہ 20 روپے کی گاڑی آتی ہے ایسا خوش ہوتا ہے, لیکن جب سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی بچپن کی باتوں پہ ہنستا ہے, کن چیزوں سے دل لگا رہا تھا. تو دیکھو یہ جو بڑی بڑی چیزیں, گاڑیاں, لینڈ کروزر, اور وہ اس میں گھوم رہا ہے, اور وہ کرولا میں گھوم رہا ہے, اور وہ فلاں میں گھوم رہا ہے, یہ بھی کھلونے ہیں جن سے جب آنکھ بند ہوگی نا
تو ہمیں ایسا ہی لگے گا جیسے بچے بچپن میں گاڑیوں پہ لڑتے تھے تو یہ ان کے بچے ہونے کی علامت تھی. تو ایسے ہی یہ بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پلاٹ اور بینک بیلنس یہ ہمیں ایسے ہی لگیں گے جیسے کھلونے تھے جن سے ہم بلا وجہ دل بہلا کے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. کھلونے مٹی ہے, فنا ہونے والی چیزیں ہیں, سب کو زنگ لگتا ہے, ان کو نہ لگے آپ مر جاؤ گے. گھر میں جتنا سریا ڈالتے ہیں نا دیواریں موٹی کرنے کے لیے, اتنا سریا ہماری اپنی ہڈیوں میں نہیں ہوتا. گھر میں دکھا رہے ہوتے ہیں اتنی موٹی دیواریں, ایسا سریا میں نے ڈالا ہے, مضبوط گھر ہے. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا کیلشیم تو چیک کرا. جو رہنے والا ہے وہ تو بڈھا ہو رہا ہے, تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. شوگر, بلڈ پریشر, 10 قسم کے مسائل. کتنے صحت مند لوگ جن سے 10 سال پہلے میں ملا, 10 سال کے بعد ملتا ہوں تو مکمل حلیہ چینج ہو چکا ہوتا ہے, لڑک چکے ہوتے ہیں وہ. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا رکھو ضرور, رکھنے پر پابندی نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, بحریہ ٹاؤن پورا خرید لو, کوئی پابندی نہیں ہے. فخر مت کرو. بولو بھائی کیا ہو گیا فخر؟ یہ فخر یہ کھلونوں پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے, جھنجھنوں پہ کون فخر کرتا ہے؟ فخر نہیں کیا کرو, کخ بھی نہیں ہے, مٹی مٹی کچھ بھی نہیں ہے. رکشا اور لینڈ کروزر اللہ کی نظر میں برابر ہے, دونوں مر کے ایک قبر میں جائیں گے. اس کی قبر پہ جتنے کیڑے ہوں گے اس کی قبر پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تھوڑے دنوں کی کھیل ہے یہ. جو ریاض ملک ہے نا, سوری یار ایک تو ہمیشہ اس کا نام ہی غلط لیتا ہوں, ملک ریاض, دیکھو ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہوتا. ملک ریاض کبھی جنازہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ جو اربوں روپے کا مالک ہے. آپ فخر کرتے ہو میرے 10 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں. کوئی بھی آدمی جب اپنی بیوی کو بحریہ ٹاؤن گھمانے لے کے جاتا ہے نا, واپسی پہ تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں اس کے. یہ ہوتا ہے گھر, یہاں مجھے بھی دلا دو میاں. یہی ہوتا ہے نا میاں کے ساتھ, مجھے بھی یہاں دلا دو. لوگ لے رہے ہیں پلاٹ, آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ بچوں کے لیے کچھ پلاٹ بنا لیں. تو آدمی کا منہ اتنا سا اترا ہوا ہوتا ہے, یار ہم ابھی تک نازم آباد میں پھنسے ہوئے ہیں یار. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کہیں بھی نہیں پہنچی دنیا. بیگم کو بتا دیا, ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دیا خرید لیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بیگم کو بتا دیں بیگم تھوڑے دنوں کی بات ہے, ملک ریاض کی بھی اطلاع آنے والی ہے کہ اس کا انا للہ ہو گیا. ملک ریاض سے پیشگی معذرت. مطلب کتنا بھائی, 10 سال 15 سال 20 سال بہت ہو گیا, 25 سال, اس سے زیادہ کون زندہ رہے گا؟ کل پرسوں ترسوں سرسوں 2-4 دن کی بات ہے, 2-4 سال کی بات ہے, سال ایسے گزرتا ہے. ابھی مجھے تو یقین نہیں آیا اس دفعہ اتنی جلدی رمضان آ گیا. ابھی پچھلے سال رمضان تھا, دوبارہ رمضان. ایسا لگتا ہے ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے. 2-4 رمضان اور انا للہ بس. اور انا للہ نہیں بھی ہوا تو بڈھے ہو جائیں گے. بڈھے ہو کے تو زندہ رہنے کا وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا. جو انسان جوانی میں نعمتیں حاصل کرتا ہے وہ تو شوگر, بلڈ پریشر اور 10 قسم کی بیماریاں. تو کیا کریں گے اتنے بڑے بڑے پلاٹوں کا بھائی؟ اس کو تو ایک چھپڑا چاہیے, کونے میں کمرہ چاہیے جہاں شور شرابہ نہ ہو, تمیز سے آرام سے لیٹا رہے آدمی, ٹھیک ہے نا. ایمبولینس قریب کھڑی ہوئی ہو, جیسے کوئی مسئلہ ہو فوراً ہسپتال لے جائے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہوگا, تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مٹی ہے, مٹی فنا ہونے والی چیزیں ہیں, دل لگانے والی چیزیں نہیں ہے. کھوپڑی سے یہ خناس دنیا کی محبت کا نکالو, اس کے بغیر خدا کی قسم سکون نہیں ملے گا. دل میں فانی ہونے والی چیزوں کی محبت کے گٹر ابل رہے ہو اور آپ سمجھو کہ میرے دل کو سکون مل جائے گا, سکون دل کو نہیں ملے گا. ہم نے ریڑیوں پہ بھی گہری نیند میں لوگ سوتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹماٹر بیچے ختم ہو گئے, وہی ریڑی پہ کھراٹے لے کے سو رہا ہے. بڑے بڑے بنگلوں میں لوگوں کو کروٹیں بدلتے دیکھا ہے, نیند نہیں آ رہی ٹینشن سے, پتہ نہیں کوئی بات دل پہ لے گیا. بحریہ ٹاؤن سے گھوم کے آیا تھا, بیگم نے ایسا تانا دیا کہ نازم آباد میں رہتے ہو, لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں, بس وہی دل پہ لے گیا. پریشان ہے یار, میرا بزنس کیوں نہیں بڑھ رہا یار, میرے پاس پیسے کیوں نہیں آ رہے. او بھائی جس کے پاس, دیکھو جب بھی کوئی چیز دماغ میں آئے نا تو اس جنس میں جو سب سے زیادہ ترقی میں اس کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ اس کا کیا ہوگا, تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے. مثال کے طور پر کسی کو سنگر بننے کا شوق ہے. کیا شوق ہے؟ ایک نوجوان کو سنگر بننے کا, اور تھوڑا سا تھرکنا سیکھ لیا اس نے نا, بڑا ہٹ ہونے لگا, لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی, رہ بن گیا. انسان کا بچہ پہلے ہی بن گیا نا وہ, اللہ نے توبہ, اتنی خوبصورت داڑھی, ایسا چہرے پہ نور. تو اس کو شوق تھا تھوڑا سا سنگر بننے کا. تو میری کسی نے ملاقات رکھوائی, ملاقات تو ہوئی نہیں, لیکن ہوتی تو میں اس کو ایک بات کہتا,
کیونکہ دوبارہ شیطان حملہ کرتا ہے نا, پرانی چیزیں یاد دلاتا ہے, یار وہ ایسا تھرکتے تھے, یوں مٹکتے تھے, یوں کلابازیاں کھاتے تھے, لوگ ایسے واہ 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 کیا زبردست. تو اس کو میں, اب جو سنگر ہے نا وہ دیکھے دنیا کا سب سے بڑا سنگر اور ڈانسر کون تھا؟ مائیکل جیکسن. اصل تو تمہارا جتنے لوگ ڈانسر ہیں نا ان کا باپ کون ہے؟ بولو, مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن سے زیادہ اچھا تم تھرک نہیں سکتے, اور نہ اس سے زیادہ کراؤڈ تم اکٹھا کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وہ انگریز ہے, انگریز تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے فنٹر گیری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. ان کا تو ہے ہی دنیا نا, وہ تو بچپن سے سیکھتا آ رہا تھا. آپ نے تو ابھی 25 سال میں جب آپ کے سارے جوائنٹ اپنی جگہ فٹ ہو چکے ہیں, اب ان میں فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی, اب آپ ان کو دائیں بائیں کرو گے تو ہڈی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, اور ایک ہی حد تک آپ تھرک سکو گے. وہ تو پیدا ہوتے ہی اس کی ماں نے اس کو گھمانا پھرانا شروع کر دیا ہوگا, کوئی بھروسہ نہیں. انگریز تو ویژنری ہوتے ہیں نا, پہلے سے سوچتے ہیں اس کو بنانا کیا ہے. تو بچپن سے ہی ناچتے ناچتے یہاں تک پہنچا. اس کے پاس وسائل بھی آپ سے زیادہ, اس کے پاس کراؤڈ بھی آپ سے زیادہ, اور بہت کچھ, صحت بھی آپ سے اچھی ہوگی. لیکن بھائی جب عروج کا ٹائم تھا, جب سب سے بڑا پروگرام کرنے کا ٹائم آیا, تو میں بار بار اسی اسٹائل میں بولتا ہوں, ایسا سویا ہے کہ صبح پولیس بھی اس کو, بولو نا, نہیں اٹھا. صبح پولیس آئی ہوگی بھائی, پروگرام ہے یار. 2007 کی باتیں لڑکے مجھے بتاتے تھے, مائیکل جیکسن کا بڑا پروگرام ہونے والا ہے, اور کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو پھر ایک دن لڑکوں نے آ کے بتایا, مفتی صاحب اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے شوٹ کیا ہوگا, گولی ماری ہوگی, کیا ہو. کہہ رہے نہیں, کچھ وجہ سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں, بس یہ تھا کہ سویا ہے, ڈاکٹروں نے بہت اٹھایا, بھائی اڑ جاؤ, صبح نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یا کوئی بھی ٹائم ہو گیا ہے. اس نے کہا اب نہیں اٹھوں گا. اب جتنا ہلنا جلنا تھا, مقدر میں جتنے ٹھمکے لکھے ہوئے تھے, وہ سارے پورے ہو گئے. اللہ انتقام لیتا ہے بھائی. اللہ اکثر بڑے لوگوں کو اسی طرح موت دیتا ہے, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا اخروی لحاظ. سلیمان علیہ السلام کو دیکھو نا, خود ہی اللہ نے بادشاہت دی, اتنا کچھ اللہ نے دیا, لیکن سب سے عجیب موت بھی کس کی ہوئی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی. بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, لوگ مزدور لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں. جب دیمک نے لکڑی کو کھا کے ختم کیا ہے تو بیلنس آؤٹ ہوا اور آپ زمین پہ گرے ہیں, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو ایسے موت اللہ نے کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی پرندوں پہ حکومت, جنات پہ حکومت, ملکہ سبا کو کیسے بلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ علیہ, اتنی بڑی ملکہ اسے کہہ رہے ہیں انسان کی بچی بن کے چلی آؤ, زیادہ دوسری بات مت کرنا. وہ ہدیے بھیج رہی ہے, کہہ رہے ہیں بھائی فلناتی انہم بجنود, چلو پتلی گلی سے واپس. اب خط نہیں آئے گا, ہدہد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ خط لکھے, خط میں لکھوں اور وہ تمہارے پاس جائے. اب لشکر آیا, اب غوری آیا, قرضہ معاف کروانے کے لیے. اب کیا آیا؟ اب غوری آیا. تو یہ بھی سٹائل وہیں سے سیکھا ہوگا. تو حضرت سلیمان نے کیا فرمایا, اب لشکر آئے گا. کیا روب اور دبدبا ہے بھائی, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, انتقال. بس جسم گرا ہے نیچے, تو لوگوں نے کہا, جنات نے بھی کہا, ہم خام خام اتنی ٹینشن میں ہیں بھائی. یہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے بہت مزین, بڑی خوبصورت, لیکن بے ثباتی, بے وفا, قابل اعتبار نہیں ہے, گارنٹی بھی نہیں ہے, وارنٹی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کتنی قیمتی چیز ہو, لیکن اگر اس میں وارنٹی یا گارنٹی نہ ہو, آدمی اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے, اس کو خریدتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ گولڈ خرید کے آئے, آپ نے کہا اگر 2 نمبر نکلا تو واپس ہوگا, وہ کہنے 2 نمبر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ گے پکڑ بھائی اپنے پاس ہی رکھ اس کو, ٹھیک ہے نا. اور اگر پھر بھی خرید لیا تو دل نہیں لگاؤ گے, کہو گے بھائی کچھ پتہ نہیں 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. تو ہر چیز پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے یہاں پہ. ہر چیز پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے؟ فنا ہونے والی, کوئی وارنٹی. خود انسان کی گارنٹی نہیں ہے, آپ مر سکتے ہو. تو اس لیے جس چیز میں بھی دیکھو نا, دل کرے کہ یوں ہوتا یوں ہوتا, اس کی انتہا کو. سنگر بننے کا شوق ہے, سنگروں کے باپ کو دیکھو, کون تھا؟ مائیکل جیکسن. سویا ہے, صبح اٹھنے کا نام نہیں لیا. مائیکل جیکسن کے فرشتوں کو بھی میرا خیال خبر نہیں تھی کہ آج میں جب لیٹا ہوں نا سونے کے لیے تو بس یہ آخری. کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو, ہوتی تو ہاسپٹل میں سوتا نا جا کے.
بالکل فٹ فاٹ, ڈاکٹروں نے سب چیک کیا, وہ تو ہر وقت اس کی چیکنگ ہوتی رہتی تھی. جیسے لوگ موبائل کا بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں نا, اس کا کولیسٹرول ہر وقت چیک ہوتا تھا, ہارٹ بیٹ ہر وقت چیک ہوتی تھی, شوگر لیول ہر وقت چیک ہوتا تھا. باہر ملکوں میں تو اس کا بڑا خیال, ہمارے یہاں جم بنے ہوئے ہیں, پہلے سے شوگر لیول لو ہے, جا کے ڈنڈ پہ لے اور وہیں انا للہ ہو گیا. ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں, یہ ہے نا دیسی اسٹائل ہے نا. او بھائی اس کا آپ کو کیا پتا, یہ ڈنڈ پھیلنے کی اس میں طاقت ہے نہیں ہے, کوئی چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. تھائی لینڈ میں تھا تو وہاں جم جب گئے نا, ویسے ہی مجھے شوق تھا جم خانہ دیکھنے کا, جب گھسے ہیں تو سارے ٹیسٹ پہلے کروائے انہوں نے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, فری پھوکٹ میں ٹیسٹ. انہوں نے کہا بھائی یہاں ویٹ لفٹنگ سے پہلے یا ایکسرسائز سے پہلے دیکھتے ہیں آپ ایکسرسائز کی فی الحال قابل بھی ہو یا نہیں ہو, بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, بی پی ہائی ہے اور آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. دماغ کی رگ کیا ہوگی, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹے گی. ویسے تو پھٹتی ہے, دھماکہ نہیں ہوتا, لیکن اس اسٹائل میں پھٹے گی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہو جائے. تو ہمارے یہاں دیسی اسٹائل چل رہا ہے. تو مائیکل جیکسن کے پاس تو اتنے, اور پتہ ہے مائیکل جیکسن نے کام خاندانی کیا کیا ہوا تھا, اس نے زندہ بندے خریدے ہوئے تھے, زندہ بندے. مثال کے طور پر اس کو پتہ چلا کہ ستار بھائی کی گردے بڑے خاندانی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے ستار انگریزوں کا جو بھی ہوگا ہے بھی, جان کے گردے کیا ہیں, ٹیسٹ کروایا بھائی جان کے گردے کیا ہیں, بالکل فٹ فاٹ. اس نے جان کو پیمنٹ کرنا شروع کر دی ہر مہینے پیسے, کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو ایک کڈنی پھر یہ تیرا نہیں, یہ کس کا ہو جائے گا, میرا ہو جائے گا. تاکہ جیسے جنریٹر اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, کڈنی اسٹینڈ بائی رہے. جگر بک کرایا ہوا ہے کسی بندے سے, میرے جگر کو کچھ ہوا تو میرا جگر اب تو ہے, ٹھیک ہے نا, میرا جگر کون ہے. ایسے اعضا اس نے لوگوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے, مرنا نہیں تھا. اس نے کہا مروں گا نہیں اتنے آرام سے, اور باتیں کرتا تھا میں اتنے سال زندہ رہوں گا. ہاتھوں میں گلوز ہوتے تھے کہ جب کسی سے ہینڈ شیک کروں تو جرمز نہ آ جائیں. ہم تو کورونا میں جھپیاں پا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, اللہ کی یہ بھی غلط ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا جرمز نہ آ جائیں. جھوٹا تو دور کی بات ہے, ہم تو ایک دوسرے کے منہ پہ چھینکتے ہیں, غلط کرتے ہیں, کوئی ثواب کا کام نہیں کرتے. تو ہاتھوں پہ ہر وقت کراؤڈ سے دور تھوڑا سا, اتنی حفاظت. پھر ڈاکٹروں کا پینل ہر وقت ساتھ, کوئی کولیسٹرول چیک کر رہا ہے, کوئی نبض دیکھ رہا ہے لگا کے بھائی دل کی دھڑکن. 22 ڈاکٹروں نے اوکے کی رپورٹ ہے, اب تو سو جا. ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی, بھائی تو سو جا, ہر چیز ایک نمبر. وہ اسی ورنہ وہ سوتا نہیں, اگر اس کو خطرہ ہوتا نا کچھ مسئلہ ہے وہ سوتا نہیں. ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کر کے ایسا سویا کہ پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی, جو اچھوں کو اٹھا دیتی. مر گیا. تو عبرت کی چیزیں ہیں بھائی, یہ عبرت کی باتیں. اللہ بتا رہا ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا, لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اس دھوکے میں نہ آنا. لوگ ان آیتوں کو سن کے ڈرتے ہیں, بھائی یہ ڈرنے کی چیز نہیں, یہ خوش ہونے کی آیتیں ہیں, یہ دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں, تو یہاں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ٹینشن فری کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا ہے بھائی, جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہی ختم کر دی اللہ نے. ٹینشن بس ایک ہی رکھو, آخرت کی, جو پیغمبروں کو ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک فکر بنا لی اللہ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا, ایک ہی رہے گی بس آخرت. اور اس میں اللہ کی امیدیں بھی ہیں, وہ ٹینشن تھوڑی ہے, اللہ امیدیں بھی دلاتا ہے. اس میں اگر جہنم کا خوف ہے تو جنت کی امیدیں بھی تو دلائی ہیں نا اس اللہ نے. تو پچھلے پیغمبروں میں سب سے بڑا ان کی قوموں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا, تکبر. تو اس لیے بھائی دنیا سے کبھی بھی دل نہ لگاؤ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ